اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84 ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کا جو اپنا نمبر ہے وہ 17 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، صدق اللہ العظیم۔ اے نبی فرما دیجئے کہ ہر کوئی اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے، پس تیرا رب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت پر ہے راستے کے حوالے سے۔ جو الفاظ اس آیہ مبارکہ میں آئے ہیں اس میں ایک لفظ آیا ہے سبیل۔ سبیل اس راستے کو کہتے ہیں جس پر آسانی سے چلا جا سکے، اور اہدا کا لفظ آیا ہے جو ہدا سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لطف اور کرم کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، یہ اہدا کا مطلب ہے۔ ربکم، رب جو ہے خالق، مالک اور مدبر، وہ ہستی جس میں یہ تینوں خصوصیات پائی جائیں کہ وہ خالق بھی ہو، مالک بھی ہو، مدبر ہو، اسے رب کہتے ہیں۔ پھر شاکلہ کا لفظ آیا، پھر یعمل کا لفظ آیا، عمل کا لفظ۔ فعل اور عمل میں یہ فرق بتایا جاتا ہے کہ فعل وہ کام ہے جو غیر ارادی طور پہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن عمل اس کام کو کہتے ہیں جو محنت کر کے، سوچ سمجھ کے، ارادے کے ساتھ کیا جائے۔ اس میں جو لفظ ہے شاکلہ، ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ شین، کاف، لام کے مادے سے قرآن مجید میں 2 ہی الفاظ آئے ہیں، اور شاکلہ ایک دفعہ آیا ہے یہیں پر۔ شاکلہ کیا ہے؟ آپ تفاسیر پڑھتے چلے جائیں، آپ کو بہت ہی کم اس کی تشریح ملے گی، اور اس کی تشریح آپ کو مختلف ملے گی۔ کوئی مفسر کچھ اور بیان کر رہے ہوں گے اور کوئی مفسر کچھ اور بیان کر رہے ہوں گے، تو کنفیوژن زیادہ ہے کہ شاکلہ کا لفظ یا شاکلہ اصل میں ہے کیا۔ اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اپنے علم کے مطابق، اپنے ناقص علم کے مطابق۔ عربی لغت میں شکال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے کسی جانور کا اگلا اور پچھلا پاؤں باندھ دیا جائے۔ کیوں باندھا جاتا ہے؟ تاکہ اس جانور کی حرکت محدود ہو جائے، وہ بھاگ نہ جائے، تھوڑا بہت چلے پھرے بھی، لیکن جتنا اس کو وہ رسی اجازت دیتی ہے اتنا چلے پھرے۔ اس کو شکال کہتے ہیں، اور اس سے شاکلہ، یعنی شاکلہ وہ چیز کہ انسان، اس کو پھر کہتے ہیں پائے بند، جس نے پاؤں کو باندھ دیا۔ شاکلہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو پابند کر دیتی، اس پہ کوئی قدغنیں لگا دیتی۔ انسان اپنے شاکلہ کے اندر محدود ہو جاتا ہے، اس سے باہر نکل کے کوئی کام نہیں کر سکتا، اسی کے اندر رہ کے اس کو کام کرنا پڑتا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شاکلہ کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو تبدیل ہو سکتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مختلف جبلتوں کے ساتھ، اس کا ایک خاص مزاج ہے،
اس کو خاص صلاحیتیں دے کے اللہ نے پیدا کیا۔ مثلاً ایک صاحب ہیں، ان کے اندر شاعری کی صلاحیت، دوسرے صاحب ہیں ان کے اندر مصوری کی صلاحیت۔ مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مہارتیں دے رکھی ہیں، مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مہارتیں دے رکھی ہیں، یہ ان کی شاکلہ کا حصہ ہے اور ان کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ایک شخص جس کو اللہ نے شاعری کرنے کی صلاحیت سرے سے نہیں رکھی، وہ اگر شعر کہنے کی کوشش کرے تو اسے بہت مشکل ہے، لیکن دوسرا شخص جس کے شاکلہ میں اللہ نے شاعری رکھی ہے وہ بڑی آسانی سے اشعار کہہ دے گا۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو تبدیل نہیں ہو سکتی، انسان کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتی ہیں، انہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ جینز کے اندر بہت سی چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں والدین سے، وہ بدلی نہیں جا سکتی۔ موروثی رجحانات ہوتے ہیں، شہوتیں ہوتی ہیں، یہ بدلی نہیں جا سکتی۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کانوں کی طرح ہوتے ہیں، سونے اور چاندی کی کان کی طرح۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کو اللہ نے جو کچھ بنایا ہے، مثلا چاندی کی کان ہے، اس میں سے چاندی نکلے گی۔ اب آپ اس چاندی پہ جتنی محنت کریں، اس کو صاف کریں، اس کو نکھاریں، اس کو خوبصورت بنائیں، وہ سونا تو نہیں بن جائے گی، چاندی بن جائے گی۔ ہاں زیادہ بہتر ہو سکتی ہے لیکن رہے گی چاندی۔ تو شاکلہ کا وہ حصہ جو بدل نہیں سکتا، وہ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں دے کے پیدا کیا کہ جو بدلی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح سونے کی کان میں سے سونا نکلتا ہے، آپ اس پہ محنت کریں، وہ ہیرا نہیں بن جائے گا، یا اس کے ساتھ آپ کچھ اور معاملہ کریں وہ تانبا نہیں بن جائے گا، رہے گا وہ سونا ہے۔ اب وہ سونے کی کان میں سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کان میں سے چاندی نکلتی ہے، تانبے کی کان میں سے تانبا نکلتا ہے۔ ان پہ محنت کر کے ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ شاکلہ کا ایک حصہ ہے۔ شاکلہ کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس کو بدلا جا سکتا ہے۔ وہ حصہ کون سا ہے؟ یہ جو ہماری تعلیم ہم نے حاصل کی ہے نا، یہ بھی ہماری شاکلہ کا حصہ ہے۔ لیکن تعلیم سے آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ گھر کے ماحول سے آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، اپنے گلی محلے سے جو کچھ سیکھا، اپنے سکول کے جو اثرات آپ پر ہیں، دوست احباب اور آپ کی جو کمپنی رہی ہے اس کے جو اثرات آپ پر ہیں، پھر بعض لوگوں پہ خاص حالات گزرتے ہیں زندگی میں، ان کی زندگی پہ گہری چھاپ ہوتی ہے، وہ ہے۔ پھر کچھ واقعات انسان کی زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اس پہ اثرات ہوتے ہیں۔ کچھ حادثات انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بدلی جا سکتی۔ یہ جو حصہ ہے اس کو مائنڈ سیٹ بھی کہا جاتا ہے، کہ انسان کا ایک خاص ذہن بن جاتا ہے اور وہ اسی کے مطابق کام کرتا ہے، وہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن تربیت سے، اچھی کمپنی سے، اچھی تعلیم سے وہ پرانی چیزیں مٹا کر دوسری چیزیں لائی جا سکتی ہیں۔ یہ شاکلہ کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ وہ ہے جو بدلا نہیں جا سکتا۔ مثلا
ہمارے ہاں بہت سارے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. یہ جو ایک ہے فلسفیانہ مائنڈ سیٹ. فلسفی کیا چاہتا ہے؟ وہ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے حقیقت کلی کا علم ہو جائے. میں سوچوں غور کروں کائنات کیا ہے مجھے پتہ چل جائے، اس کی اصل حقیقت پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ کی کائنات بنانے میں کیا منشا ہے، اس کے کیا کیا راز ہیں. جیسے سورہ کہف کی آخری آیت میں آتا ہے کہ تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کے کلمات کو لکھیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں پوری حقیقت کلی کا پتہ کر لوں گا، مجھے اس کا علم حاصل ہو جائے گا. نہیں ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کے ذہن کی ایک خاص لمٹ ہے، وہاں تک آپ جا سکتے ہیں، اسی پہ گزارا کریں. ثم استوى علی العرش، اللہ جو ہے اپنے عرش پر متمکن ہے. کیسے نہیں پتا، اجمالی علم بہت ہے. فرشتے، جنت، جہنم کیا ہے مجھے اس کی حقیقت کلی پتہ چل جائے، نہیں پتہ چل سکتا. اجمالی علم بہت. اسی طرح ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ریفارمرز کا مائنڈ سیٹ. مصلحین جو مختلف جگہوں پہ پیدا ہوتے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ انصاف قائم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس میں ہمیشہ نیکی اور بدی کا ٹکراؤ چلتا رہتا ہے. کائنات کا کوئی ایسا حصہ جیسے ارسطو نے، افلاطون نے سوچا اور یوٹوپیا نام کی ایک سلطنت بنائی. کائنات کا اصلاً کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس میں 100% امن ہو، 100% عدل ہو اور برائی ہو ہی نہ. لیکن ایک ریفارمر اور مصلح یہ چاہتا ہے کہ میں ایک ایسا معاشرہ قائم کر دوں جس میں پورا عدل ہو. یہ ممکن ہے. برائی بھی ایگزسٹ کرے گی، وہ بھی موجود رہے گی، عدل بھی. جتنے حالات اجازت دیتے اتنا عدل ہو سکے. اسی طرح ایک قومی اور ملی مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ ہے، جاپنیز کا مائنڈ سیٹ ہے. مثلا جاپانی قوم دنیا کی وہ واحد قوم ہے جس پہ 2 ایٹم بم گرائے گئے، برباد کر کے رکھ دیا گیا. لیکن اس قوم کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ نہیں، ہم نے اٹھنا ہے. انہوں نے دنیا کی کسی اور قوم سے، یہاں تک کہ امریکہ سے بھی کوئی شکایت نہیں کی. آج بھی اس کا جو محکمہ دفاع ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے. لیکن جاپانیوں نے اتنا کام کیا کہ ان کی صنعت جہاں میڈ ان جاپان لکھا ہو وہ ایک صنعت بن گئی. جس چیز پہ میڈ ان جاپان لکھا ہے بس آنکھیں بند کر کے خرید لو. یہ اس قوم کا مائنڈ سیٹ تھا. انہوں نے کسی سے شکایت نہیں کی، خوب محنت کی. مسلمانوں کا بھی مائنڈ سیٹ ہے اور قوموں کا بھی. ایک مائنڈ سیٹ ہے جو یہ ہے کہ حقوق کے لیے جنگ کرنا. یہ جو اقوام متحدہ عالمی ادارہ، اس نے ایک چارٹر بنایا ہے ہیومن رائٹس کا. اس کے مطابق ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم مظاہرے کریں گے، ہم جلوس نکالیں گے، ہم احتجاج کریں گے. حقوق کا مائنڈ سیٹ، اس کا تو قرآن سے کوئی تعلق نہیں. قرآن تو فرائض کا مائنڈ سیٹ دیتا ہے. تم یہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو بدل دے گا. تو فرائض کے مائنڈ سیٹ پہ اسلامی ملت جو 1.5 ارب یا اب 1.25 ارب کے برابر ہے نہیں جاتی. مختلف جگہوں پہ، انڈیا میں لے لیں اور جگہوں پہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ احتجاج کرتے ہیں. کس بات پر؟ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں. حقوق کا مائنڈ سیٹ اقوام متحدہ سے آیا ہے، فرائض کا مائنڈ سیٹ قرآن مجید سے ہے.
تو ہم فرائض کے مائنڈ سیٹ پہ نہیں جاتے۔ تو اب یہ جو اس آیہ مبارکہ میں جو اگلی بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو بات صحیح ہے کہ ہر بندہ اپنے شاکلہ کے مطابق کام کرتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تیرا یا تمہارا رب بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کہ کون زیادہ ہدایت والے راستے پہ۔ یہ اسی مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے کہ تم اپنے تئیں اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا کے ایک اپنے طور پہ صحیح راستے پہ چل رہے ہو، یہ تمہارا اپنا مائنڈ سیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھنا چاہیے نا کہ اللہ بہتر چیز کیا ہے۔ میرا تو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، بچپن سے بن گیا، میں تو اس کے مطابق کام کر رہا ہوں، یہ تو میرا ذاتی شاکلہ ہے، اے اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک شاکلہ ہے ذاتی اور ایک شاکلہ ہے قرآنی۔ اب ہمیں جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اکثر لوگ قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، اپنے کسی سوال کا جواب یا اپنی کوئی دلیل لانے کے لیے پہلے سے بات طے کر لی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اب قرآن سے دلیل لیں۔ یہ قرآن مجید کو اپروچ کرنے کا، اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ قرآن مجید کے پاس جائیں، اپنے شاکلہ کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے، بلکہ یوں کریں کہ اپنے شاکلہ کو توڑ دیں، اس کو چورا چور کر دیں، نیا شاکلہ بنا۔ یہ جیسے کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ، توڑ دو سارا، کوئی الہ نہیں، سارے الہوں کو کاٹ کے پھینک دو، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، مگر اللہ تو الہ ہے۔ اسی طرح شاکلہ کے معاملے میں بھی ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہم جو سوچتے ہیں، جو ہماری اپروچ ہے، جو ہم نے سیکھا، اس کو توڑ دیں، ختم کر دیں۔ کیوں؟ ہمیں ایک بہتر شاکلہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اس کے کلام سے رجوع کرنا ہے۔ تو دو شاکلہ تو نہیں ہو سکتے، آپ کے پاس پہلا بھی ہے دوسرا، پہلے کو توڑیں گے، جگہ خالی کریں گے، ذاتی شاکلہ کی جگہ قرآنی شاکلہ لائیں گے تو اصل میں ہدایت ملے گی۔ اور یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ قرآن مجید کو سمجھنے میں بہت ہی کلیدی حیثیت اس حوالے سے رکھتی ہے کہ ہم اپنا اپنا ذہن لے کے قرآن کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ذہن کی تصدیق چاہتے ہیں قرآن سے، یہی تو غلط بات ہے، یہی تو کفر ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے تو وہ سارے شاکلہ، سارے مائنڈ سیٹ کا کفر کرنا پڑے گا، ان کا انکار کرنا پڑے گا، ان کو توڑنا پڑے گا، پھر وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان لانے کی باری آئے۔ دو شاکلہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے پاس جائیے، اپنے ذہن کو سائڈ پہ رکھ کے شعوری طور پہ یہ مانیے کہ میں نے جو کچھ سیکھا سمجھا، جو کچھ میں کرتا رہا ہوں، اس کا کچھ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط۔ ہاں، جو کچھ ادھر لکھا ہوا ہے نا وہ صحیح، یہ تو بات کنفرم۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اس کی طرف آؤ گے، ہدایت میں دوں گا۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، نہیں، ان الذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی، قرآن کے ساتھ جہاد کیا۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لازم یہ جو لنہدینہم ہے اس میں تاکید کے سارے اسلوب موجود،
لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے راستوں میں سے کسی راستے پر چلا ہی دیں۔ کیوں؟ بعض دفعہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی شیطان یہ چیز ذہن میں ڈالتا ہے، کیا پتہ میں غلطی سمجھ جاؤں۔ تمہارے ذمہ کوشش کرنا ہے، تمہیں اس کے ذریعے صحیح راستے پہ ڈالنا، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا، تمہارے ذمہ نہیں چھوڑا۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم لازماً انہیں اپنے راستوں میں سے کسی راستے پہ چلا دیں۔ یہ ہے جی شاکلہ، آپ کو اور مجھے اپنا شاکلہ توڑنا ہے، پھر ایک نیا شاکلہ بنانا ہے جو قرآن مجید پر، اللہ کی کلام پر جس کی بنیاد ہوگی، تو پھر ہم اہدیٰ سبیلا ہوں گے، پھر راستہ سیدھا، زیادہ سیدھے راستے پر ہوں گے۔ ابھی تو ہم ٹیڑھے میڑھے راستوں پہ چل، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کر، کائنات کی بھی سمجھ نہیں آتی، اپنی بھی سمجھ نہیں آتی، اپنے عمل کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ ہم اپنے شاکلہ سے پیار کرتے ہیں، اس کو لے کے چلتے ہیں، اپنے شاکلہ کے خلاف کلمہ پڑھیں، لا الہ، کوئی شاکلہ نہیں، توڑ دو سارے شاکلہ، الا اللہ، مگر اللہ والا شاکلہ میں نے لے کے چلنا۔ اگر اس کلید کو نہیں لے کے چلیں گے، قرآن مجید کبھی سمجھ نہیں آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات